ہمارے جو یہ امام نسائی ہے نا، نسائی شریف جن کے سیاستہ، تو مسلمان مجاہدین جب ان کے گاؤں پہنچے نا تو وہاں سارے مرد بھاگ گئے تھے، ایک مرد بھی نہیں رہا، عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ جب مسلمان مجاہدین کو پتہ چلا کہ یہاں تو عورتیں ہی عورتیں ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا یہ تو غیروں کی عورتیں ہیں، لوٹ مار کرو، قتل و غارت کرو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، عورتوں سے ہمیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس گاؤں کو چھوڑ کر واپس آ گئے، کہا کہ یہاں تو عورتیں ہی عورتیں ہیں اور تم کیا کر رہے ہو؟ یہ ہے مسلمانوں کا کردار۔ اور جب حاتم طائی کی بیٹی ننگے سر حضور کے سامنے آئی تو پھر رسول اللہ نے ان سے قید ہو کر آئی اور فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا جی میں نے آپ یہاں نہیں رہنا، مجھے میرے بھائی عدی بن حاتم شام دوڑ گیا ہے، آپ مجھے سواری دیں اور راستے کا خرچہ دیں، زیادہ راہ دیں تو مجھے آپ آزاد کر دیں۔ حضور نے فرمایا یہ بھائی ان کو سواری بھی دے دو، ان کو کپڑے بھی دے دو، ان کو زیادہ راہ بھی دے دو اور ان کو بحفاظت شام روانہ کر دو۔ جب وہ شام پہنچی نا، عدی بن حاتم، حاتم طائی کے بیٹا، ان کا بھائی نے کہا تھا میں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھنا، جو مرضی ہو جائے۔ جب وہ بہن بھائی کے پاس پہنچی تو پہنچنے کے بعد اس نے پوچھا تو کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا میں تو رسول اللہ کے دربار سے آ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں تو قید ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا پھر تجھے قتل نہیں؟ انہوں نے کہا قتل کی بات کرتا ہے تو قتل کی بات ہے؟ انہوں نے کہا تو نے کیسا ان کو پایا؟ انہوں نے کہا بھائی جان ایتھے سمجھ آنے والی گل نہیں۔ انہوں نے کہا میں تے نہیں مننا۔ انہوں نے کہا جلا ہویا ایک بار جا تے صحیح، تو ویکھ تے صحیح، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاروں رنگاں وچ رنگیں دے محمد۔ بہن دے کہن ہوتے عدی بن حاتم کہنے میں تو تیز سواری رکھی ہوئی سی، میں تو نس آیا، میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا۔ بہن کہنے لگی ایک باری جا تے صحیح، یہ دسن والی گل کوئی نہیں، ایک باری تو جا کے چہرہ انور ویکھ تے صحیح، خلق عظیم ویکھ تے صحیح، انہاں دی اخلاق تے عادات ویکھ تے صحیح جلیا۔ وہ کہندے میں اتھوں نسدا آیا، نسدیاں پھر میں جدو آیا تو مینوں پتہ چلیا حضور مسجد نبوی شریف وچ تشریف فرماون۔ کہندے میں جدو جا کے حاضر ہویا تو حضور اٹھ کھڑے ہوئے میرے واسطے۔ انہاں مولویاں پیراں خود اخلاق کے وجہ پیش کیتے، میں تو انہوں سچی گل کر رہا۔ ارے نہ چونکہ خود نہیں اس راستے تے چلنا سی تے چونکہ ایسے تھے تو پھر چونکہ ایسے تھا تو پھر کیوں جی؟ اور جڑی عورت رو رہی سی اپنے عزیز دی قبر ہوتے، حضور قریب تو گزرے تو فرمایا اسبری، انہوں نہیں سی پتہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، انہیں سر رکھے ہوا۔ غم چیز ہی ایسی ہوندی، اسی واسطے حضور نے فرمایا میرا امتی پناہ منگے، غم بندے نو تباہ کر کے رکھ دیندا۔ انہیں کہا مینوں کہنے والے اسبری، جے تینوں یہ مصیبت پہنچی ہوندی تو تم مینوں نہ کہندا ہے گا۔ میرے آقا نے یہ سنی گل تے حضور چل پے، اس عورت نو کوئی گل نہیں فرمائی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی اگلا اس حالت میں ہو تو اس کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، بس جو بات کر دی وہ کر دی، بات ختم ہو گئی۔ زبردستی کسی نو ڈھا کے منانا ہے، لبیک دا نعرہ جنوں سمجھ نہیں آیا ہن تسی انہوں ڈھا کے کی منانا ہے؟ اور مینوں یہ دسو تسی جیڑا اے نہیں کہندا حضور میں بھی لبیک کا اتنا ہی مانا ہے، حضور میں بھی حاضر، میرے بچے بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری عزت بھی حاضر اور میرے ماں باپ بھی آپ کے لیے حاضر، اس سے زیادہ لبیک کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے کا اس سے زیادہ کوئی معنی نہیں کہ ساری دنیا طے و بالا ہو جائے لیکن حضور کی ختم نبوت پر پیرا ہر صورت میں ہوگا، بس اس سے زیادہ تاجدار ختم نبوت کا ہاں جی اس سے زیادہ لوگ ان کو سیاسی نعرہ بنائے پھرتے ہیں، پیڑا اور تے پھکیاں اور امت اس نعرے پر کھڑی ہو گئی اور وہ نیچے اختلافات تھے امت ان کو بلا گئی، انہوں نے کہا بس بھائی لبیک۔ مسجد نبی شریف میں عرب بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول، ہم عربی ہیں لیکن یہ نعرہ تو ہاں جی مصری بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول۔ پورا عالم اسلام نہیں پوری دنیا کہہ رہی ہے اس وقت لبیک یا رسول اللہ، ہاں لبیک یا رسول اللہ۔ تو اس سے بڑا اللہ کا کیا کرم ہو سکتا ہے کہ امت اختلافات کو بھلا کر حضور کی غلامی کے لیے جمع ہو گئی۔ اور اقبال کہتا تھا میں کہتا تھا اقبال کی یہ خواب کب پورا ہوگا کہ اقبال کہتا تھا زان کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگ و ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہتا تھا کہ ملت کی حیات، ملت کی ترقی، ملت کا عروج اور پوری دنیا پر اسلام کے غلبے کی ایک ہی وجہ ہے کہ امت حضور سے پیار کرے، حضور سے عشق کرے۔ تو میں کہتا یہ کیسے ہوگا، لیکن رب ہے جو چاہے کرے۔ یہ نہیں پتا تھا کہ ممتاز قادری نے جو تختہ دار پر لبیک کہا تھا اس نعرے کی برکت سے پوری امت ایسے کھڑی ہو جائے گی۔ ہاں جی بات اتنی ہے
کہ او عورت نے حضور نال گل کی تھی کہ مجھے بہت مصیبت پہنچی ہے، اس کو تو پتہ نہیں تھا یہ رسول اللہ ہے. اور غم کتنی عجیب چیز ہے کہ وہ حضور کی آواز کو بھی نہ پہچان سکا. اللہم انی اعوذ بک من الغم والحزن، حضور کی اپنی دعائے مبارکہ ہے کہ میرا امتی کہے میں پناہ مانگتا ہوں غم اور حزن سے. ہاں جی، یہ بڑی ڈاڈی شے ہے. اب میں جو بات اگلی کرنے لگا ہوں، بعد میں جب صحابہ آئے تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے جنہوں نے آپ کہا تھا اصبری صبر کرو وہ کون تھے؟ کہا نہیں. انہوں نے کہا وہ تو خود رسول اللہ تھے. وہ میں نے حضور کو یہ جواب دیا ہے. وہ کہتی ہے میں پھر گئی جلدی جلدی